نسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے، عنایت ہے، جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کے صدقے اللہ کی بارگاہ کی خیر، ہدایت اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اپنا تعلق کے غلامی، ایمان کو اللہ کے کلام کی ہدایت سے چمکانے کا موقع، اور اس کے صدقے اللہ کریم نے اپنی مغفرت اور بخشش کو ہم گناہگاروں پر برسانے کا موقع عطا فرمایا ہے. تو عرض کر رہا تھا، آج کا مضمون پیکر صدق و صفا، پیکر صداقت، تاجدار صداقت، اور ہم جملہ کہتے ہیں کشتہ. کشتہ آسانی سے نہیں بنتا. اگر کوئی حکیم کے حوالے سے جانتا ہو، کشتے پہ بڑی دیر لگتی ہے. اس کے غیر وہ کوئی بہت سی چیزیں اس کی پھر اثر پذیری، نامیاتی اور بہت چیزوں کو ملا کر کشتے پر پھر اس کو پیسا جاتا ہے، اور پتہ نہیں پھر کون سا ورق چاندی کا، پھر سونے کا، پھر اس کا طریقہ کار، کہیں جا کر پھر کشتہ تیار ہوتا ہے. سونے کا بھی کشتہ سنا ہوتا ہے، اور چاندی کا بھی کشتہ ہوتا ہے، لوہے کا کشتہ بھی ہوتا ہے. وہ اس کو پھر ایسے کر دیتے ہیں کہ وہ ایک ہی چیز نظر آتی ہے، لوہے جیسی چیز، سونا جو ہے. تو کشتہ بڑا خاص ہوتا ہے، پھر ایک خاص عمر میں وہ خاص مقدار کے مطابق وہ مریض کو یا بزرگوں کو دیا جاتا ہے. ہر ایک نہیں استعمال کر سکتا، یہ بھی بتا دوں. تو وہ کشتہ، وہ جو کشتہ ہے، تو کشتہ عشق رسول کی اصل جو ہے وہ ایک ہی ذات ہے. جو کشتہ عشق رسول ہے، جسے مریض ہو جائے نا جو، اور اتنا مرض بڑھ جائے کہ اسے شان رسالت اور محبت رسالت کی خیر نہ پڑ رہی ہو، اسے چاہیے کہ یہ کشتہ استعمال کرے. اور وہ گشتہ ہے ذات سیرت سیدنا صدیق اکبر.
ان کو پڑھے، ان سے سیکھے۔ مجھ سے گفتگو نہیں ہو رہی آج، نیاز صاحب نظر نہیں آ رہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، میں بار بار متفکر ہوں، مجھ سے گفتگو نہیں ہو رہی۔ چلو بتا دیا۔ تو عرض کر رہا ہوں، تو کشتہ عشق رسول، محبت رسول، تعلق بالرسالت کا وہ پیکر جو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ایمان ایسا کہ تاجدار کائنات فرمائیں ساری امت کا ایمان ایک طرف اور میرے ابو بکر کا ایمان ان سب سے اوپر، جن کی شانیں میں کیا بیان کروں۔ آؤ ایک اندھیر نگری میں چلتے ہیں۔ اندھیر نگری تھی، ظلم کا راج تھا، اللہ کا گھر تو تھا مگر وہاں اللہ کی بات نہ تھی، شرک بھی تھا، بت پرستی بھی تھی، انسانیت سسک رہی ہے، ظلم پنپ رہا ہے، حیا ختم ہو چکی ہے، درندگی ہے، طاقت ہے، جور ہے، ظلم و ستم کی انتہا ہے، استبداد کے پنجے ہیں، کوئی یتیم کا پرسان حال نہیں، کوئی مسکین کے سوال کو سمجھ کر عطا کرنے والا نہیں، کوئی مولا کی معرفت والا نہیں، کہ ایک چراغ محبت و حسن و جمال و کمال جو سیرت و صورت میں بھی اس جیسا کوئی نہیں، جو اللہ کے حکم سے ان کو عطا ہوتا ہے، اور وہ ظلمت کی بستی نور کی آماجگاہ بنتی ہے، اور جب نور چلتا ہے غار ہرا سے، غار ثور سے، غار ہرا سے چلتا ہے، وہ نور اذن الہی سے پیکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں رب کی توحید، معرفت، انسانیت، پیار، رحمت، شفقت، مددگار، ممد، معاون اور شفیق پیکر بن کر رب کی رسالت، رب کے کرم، رب کی عنایت، رب کی بارگاہ کے کمالات اور رب کے دیے گئے اختیار میں با اختیار ہو کر، جس کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں، جس کی سیرت جیسی سیرت کسی کی نہیں، جب وہ توحید کے پیغام حق اور اپنے پیکر رسالت کے ذریعے پیغام رسالت کو لے کر آتے ہیں، تو پھر وہی جو 40 سال تک صادق اور امین جانتے رہے، جو ان کو بے مثل شان میں، ذات میں، جن کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں تھا، انہیں مانتے رہے، مگر جب اندھیروں میں رہنے والے عادی لوگوں کے لیے جب نور کا چراغ روشن ہوا، تو جس نے سب سے پہلے اس نور کے چراغ پر اپنے آپ کو پروانہ بنا کر وارفتہ کر دیا، فدا کر دیا، اور بتایا کہ جو اس پروانہ اس شمع کا بن جاتا ہے وہ پروانے سے خود نور اور صدق والا بن جاتا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر۔ اور اس ظلم و استبداد میں سب سے پہلے ان لوگوں نے لبیک کہا جو اس نظام کا سب سے پسا ہوا طبقہ تھا۔ حضرت بلال حبشی نے لبیک کہا، حضرت صہیب رومی نے غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالا، حضرت عمار بن یاسر، ان کے ابو حضرت یاسر، ان کی امی حضرت سمیہ،
انہوں نے سب سے پہلے غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں ایسے ہی ایمان نہیں مل گیا۔ حضرت عمار بن یاسر کے سامنے ان کی امی جی کو شہید کیا گیا۔ کیسے منظر عجیب ہے، دو اونٹوں کے درمیان ایسے ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے باندھ کر ان کو کھینچ دیا، پھر برچھی ماری، ابو جی کو شہید کیا۔ بلال حبشی ڈٹ گئے اور اس گرم تپتی زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ عشق کا امتحان ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور فرماتے ابھی تو کچھ نہیں ہوا، تم سے پہلی امتوں میں لوگ حق والوں کو ایک جگہ گاڑ کر زمین پر آرا چلا دیتے تھے۔ یہ ایمان ہمیں ایسے ملا ہے۔ اور حضرت بلال حبشی احد ایک خدا، اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر تاجدار کائنات سے دیکھا نہیں گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت 40,000 درہم کے مالک، دانا بینا عاقل دانشمند ترین سردار قبیلہ، وہ شخصیت، اور آقا علیہ السلام نے جب وہ پہلے ہی وہ میں چکھ کر حضور پر قربان ہو چکے تھے، حضور نے کہا ابو بکر بلال کا حال دیکھا نہیں جاتا، امیہ سے خرید لو، امیہ سے خرید لو۔ اور جب جی سرکار جو حکم آپ نے کہا میری تاجدار، جو آپ کا حکم لینے گئے تو حضور نے کہا رکو، میرا مال بھی بلال کو خریدنے کے لیے رکھ لو۔ آپ نے فرمایا عرض کی سرکار مالک اور غلام ایک سودے میں شریک نہیں ہوتے، یہ آپ ہی کا مال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اٹھ کر امیہ کے پاس جا کر منہ بولا سودا حضرت بلال حبشی کا کر رہے ہیں، اور امیہ کہہ رہا ہے بلال میں تو تمہیں، ابو بکر میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا جسے تم گھاٹا کہہ رہے ہو نا، یہی نفع کا سودا ہے، میری سرکار نے اسے نفع قرار دیا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے نہیں عشق دی لگیاں وکھریاں ہوندیاں نے، لوگ بچا کر سمجھتے ہیں سمجھداری کرتے عاشق، وہ کہتا ہے جب محبت ہو گئی تو پھر بچا کر نہیں لٹا کر ہی یار کو بنایا جاتا۔ آپ نے مال دے کر خریدا۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جن کے لیے 15 مقامات پر رب نے ان کی شان میں قرآن کی آیتیں اتاری ہیں۔ کتنی؟ خدا را تاریخ غلط ہو سکتی ہے، رب کا قرآن اور رب جنہیں سچا اور سچوں میں شامل کر دے وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ انہیں تاریخ کی صفوں سے نہیں، قرآن کی سطروں سے پہچانو۔ خدا را انہیں قرآن کی سطروں سے پہچانو، اپنے ایمان غارت نہ کرو۔ میں جنہیں کہہ رہا ہوں سمجھ لگنی چاہیے، یہ وہ ہیں جن سے حضور نے والہانہ محبت فرمائی، اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے ان کو متقی بھی کہا، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس دوزخ کی آگ سے اس بڑے پرہیزگار شخص کو بچا لیا گیا۔ رب نے جنہیں خود متقی کہا ہے،
یہ آیتیں سورہ اللیل کی ہیں اور آیت نمبر 17 پڑھ رہا ہوں. کون؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا. اب آیت سنیں، مال کا مالک کون ہے اصل میں؟ جان کا مالک کو دیکھیں کیا شفقت پیار ہے. فرما رہے ہیں اللہ کریم الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کبھی بلال کو بچانے کے لیے، کبھی صہیب کو بچانے کے لیے، کبھی عمار کو بچانے کے لیے، اور مال دیتا ہے کبھی خبیب کو بچانے کے لیے، کبھی عامر بن فہیرہ کو بچانے کے لیے مال دیتا ہے. اور مال دے کر پھر کیا ملتا ہے اس کو؟ یتزکا. رب کہتا ہے جب وہ مال دیتا ہے تو میں اس کو پاک کر دیتا ہوں، اس کو تزکیہ کرتا ہوں، اس کا تزکیہ کرتا ہوں. اور رب جسے پاک کر دے، یتزکا، ہائے رب جس کا تزکیہ کر دے، اور جس کے اندر کیا ہے. اب اگلا جملہ سنیں، جس طرح آل پاک کے لیے رب کہتا ہے نا، لا نور، سورہ دہر کی آیتیں آئیں کہ انہوں نے کھانا کیوں کھلایا تھا. آل پاک نے کھانا، سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کیوں کھلایا تھا یتیم مسکین اسیر کو 3 دن روزے کی حالت میں. تو رب نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. انہوں نے میری محبت کے لیے ایسا کیا ہے. لا نريد منکم جزاء، یہ تم سے یہ بھی نہیں چاہتے کوئی بدلہ دو، ولا شکورا، اور یہ بھی نہیں چاہتے کوئی شکر ادا کرے. یہی کیفیت فیضان قربت بارگاہ رسالت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کے لیے بھی آ رہی ہے. رب فرماتا ہے وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو. ہائے، اور سرکار کہیں اس صدیق اکبر کے لیے، فرمائے لوگوں میں نے سب کا بدلہ دے دیا، میں نے سب کی جو اس کی خیر تھی، اس کی محنت تھی، جو میں نے چاہا اس کو بدلہ دیا، سوائے ابو بکر کے. ابو بکر وہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ خود رب حشر میں ابو بکر کو عطا فرمائے گا. اور اللہ خود فرما رہا ہے یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ان کو کیا ہے، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ اللیل کی آیت نمبر 20 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر وہ یہ صرف اس مالک کی رضا کے لیے، اس کے دیدار کے لیے، اس کی طلب کے لیے، اس کی قربت کے لیے، اس کی معیت کے لیے، اس سے محبت کے لیے اپنے آپ کا یہ سب کچھ قربان کر رہے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ہائے ہائے، ان قریب اللہ تو ان سے راضی ہو گیا. اب اللہ کیا شفقت کی اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب وہ اللہ کی عطا سے اور اللہ کے لجپالی و وفا سے اس سے راضی ہو جائے گا. بندہ راضی کر رہا اللہ، ساری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے. رب نے کہا حبیب تیرا ابو بکر ہمیں پیارا لگتا ہے نا، تو جس طرح ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تیرا ہے اور تیری ذات میں فنا ہے، اس لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں ابو بکر تو ہم سے راضی ہو جا. یہ ہے حضرت صدیق اکبر، یہ ہے حضرت صدیق اکبر. ہائے ہائے، قرآن نے پھر ایک اور جگہ صدیق کسے کہتے ہیں، ہمارے ہاں نا اب خلط ملط ہونے لگ پڑا ہے. جو جس کا مرتبہ بارگاہ رسالت سے جو خاص ملا ہے اس کو خاص رہنے دو. اگر صدیق، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت فاروق اعظم صدیق نہیں ہے، سیدنا عثمان غنی صدیق نہیں ہے، یا وہ مولا نہیں ہے، مگر حضور نے جن کو مولا کہا، خود کہا، وہ خاص ان کے لیے ہے.
جن کو صدیق کہا وہ صدیق ہیں، سبحان اللہ، جن کو فاروق کہا وہ فاروق ہیں، جن کو غنی ذوالنورین اور باحیا کہا وہ غنی ذوالنورین اور باحیا ہیں۔ ہمیں حق نہیں ان میں مقابلے کراتے پھریں۔ جس کا جو مرتبہ حضور نے دیا بس اس کو جانو۔ وہ کل ہیں مگر اس میں سے جو نمایاں ہے وہ صداقت ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ بحر بے کراں سے اور آپ کی نبوت کی تجلی سے کسی کو صدق کی خیر و تاجداری ملی، کسی کو فاروقیت کی تاجداری ملی، کسی کو غنیت اور حیا کی تاجداری ملی، اور کسی کو ولایت و شجاعت کی تاجداری ملی۔ مقابلے نہ کرایا کریں، مقابلے کرانے سے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ محبوبوں میں مقابلے نہیں ہوتے، محبوبوں میں پیار ہوتا ہے۔ عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سورہ النساء آیت نمبر 69 میں، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مضارع کا صیغہ ہے، پتہ لگا اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو جب اطاعت والے ختم نہیں ہوں گے تو جس کی اطاعت ہو رہی ہے وہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ ختم ہو جائیں گے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے، یہ سوچ ہی منفیت ہے۔ ارے جو جانے کائنات ہو وہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ جان ہے تو جہان ہے نا۔ تو کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ انعام یافتگان میں سے ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ، وہ نبیوں میں سے ہو گئے۔ اور پھر نبوت کے بعد جو درجہ ہے قرآن کی روح سے کا وَالصِّدِّقِينَ، وہ صدیقوں میں سے ہو گئے، صدیقین میں سے ہو گئے۔ پھر کہا وَالشُّہَدَاء، پھر شہید آ جائیں گے۔ پھر کہا صالحین، پھر صالحین آ جائیں گے۔ پھر فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اب ان میں صدیق کون ہوتا ہے؟ آئیں اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلے میں تفسیر یہاں لے رہا ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ خود بھی نقش بندی ہیں اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں۔ وہ فرماتے ہیں صدیقین کون ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ صفت صدق میں انتہائی مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ صدق میں، قرآن سچا، بولیے، رحمان سچا، مصطفیٰ سچے، اور حضور کی اطاعت سے ابو بکر سچے۔ قرآن کہہ رہا ہے، جن کو خود قرآن سچا کہے، ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جن کو قرآن سچا کہے وہی سچے ہیں، اور جن کو مولا علی سچے کہے وہ سچے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں صدق، یہ صفت صدق بھی انتہائی مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ ظاہری باطنی طور پر کامل انبیاء کی اتباع سے متصف ہوتے ہیں۔ آئے آئے، یہ اور جملہ سنیں، یہ کمالات نبوت اور خالص دائمی تجلیات ذاتیہ میں انبیاء کی وراثت اور ان کی اتباع میں بغیر حجاب کے مستغرق ہوتے ہیں۔ یہ شہید ہے، یہ صدیق ہیں، یعنی وہ نبی نہیں ہوتے مگر ان میں نبوت کا فیضان، معرفت، قربت اور ساری صفتیں کامل ہوتی ہیں۔ یہ صدیق کا ایک معنی آپ کو بتایا ہے۔ اب آگے آئیں، میں اس پر آگے بات سمجھاؤں گا آپ کو۔ اب میں لے رہا ہوں الشیخ محمد ابدہ کو۔ ان سے پوچھا صدیق کون ہوتے ہیں؟ فرمایا ہم الذی زقت
फितरतुहुम वअतदलत अमज़िजतुहुम वसफ़त सराइरुहुम हत्ता अन्नहुम युमय्यिज़ून बैनल हक़्क़ि वल बातिली वल खैरि वश्शर्रि बिमुजर्रद उरूदिही। कहते सिद्दीकीन वो लोग होते हैं जिनकी फितरत, जिनका बातिन हर गर्दो गुबार से, यानी मैल से, रज़ाइल अखलाक से, किस्ब से, बददियानती से, बुराई से, गुनाह से, खता से इस तरह से पाक होता है कि जब भी हक उन पर पेश किया जाता है तो वो लम्हा नहीं लगाते, फौरन से पहले हक को कबूल कर लेते हैं और खैर और शर के दरमियान कभी भी मशकूक नहीं होते, इल्तिबास का शिकार नहीं होते, कंफ्यूज नहीं होते, कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आते, किसी भी सूरत में हेजिटेशन में नहीं आते, हिचकिचाहट में नहीं आते। और जैसे ही इतनी नजर उनको हक की पहचान की हो जाती है अल्लाह की अता से कि वह फौरन, जिस तरह स्याही और सफेदी में फर्क किया जा सकता है, इसी तरह वह हक को बातिल में, खैर और शर में इम्तियाज कर लेते हैं। यह सिद्दीकियत का वो मर्तबा है जो सिर्फ कायनात में रब ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया। ये सिद्दीक हैं। अब ये आले लुगत को ले लें, आले मारिफत को ले लें, आले मोहब्बत को ले लें। अब ये सिद्दीक अकबर की अपनी ज़ात मुतहरा कैसी है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत और वालिहानापन कैसा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत के बाद 38 के करीब 38% ईमान जब ले आए तो आका अलैहिस्सलाम से अर्ज की हज़रत फारूक, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने, या रसूल अल्लाह हुक्म हो तो हम बाहर निकल कर तबलीग ना करें। हुजूर ने फरमाया नहीं अबू बकर, अभी हिकमत का तकाजा है, अभी ज़रा इसको और फैलने दिया जाए, हिकमत के साथ थोड़ी और अफरादी कुव्वत बढ़ जाए, फिर हम बात करेंगे। फरमाया अर्ज की सरकार हम सच्चे हैं तो फिर इजाज़त दें। बहुत आका अलैहिस्सलाम को बार बार मिन्नत, हुजूर को मनाया, हुजूर ने कहा चलो करो, हुजूर खुद भी चल पड़े। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर के बाद पहले खतीब भी हैं, हुजूर के बाद पहले दाई भी हैं, खिताब के लिए खड़े हुए। अब उनको तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था अहले कुफ्फार को, पिल पड़े हजरत सिद्दीक़ अकबर पर, हुजूर पर भी इतना मारा, धक्के देकर फिर इतना मारा कि आपको ये समझकर छोड़ गए कि अब इनकी जान निकल गई है। और उनके रिश्तेदार और उनके मानने जानने वाले आपको कपड़े में लपेट के घर ले आए और काफले वाले कहने लगे हम इनको छोड़ेंगे नहीं, आपके कबीले वाले सॉरी, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, अगर हमारे सरदार को कुछ हो गया हम पूरे अहले कुरैश से बदला लेंगे। जज्बात उरूज पर। और सुबह से ये वाक़या हुआ, शाम हो गई। शाम के वक्त आपने आँख खोली, अम्मी मौजूद थी वालिदा आपकी, और आँख खोलते ही पहला जुमला पूछा अम्मी जी मेरी सरकार कैसे हैं, ताजदार कायनात कैसे हैं। और इस रिवायत के रावी मौला अली मुर्तज़ा हैं। पूछा सरकार कैसे हैं। वो जो इर्द गिर्द जो आपके कबीले वालों का, खानदान वालों का जमघटा था, उन्होंने कहा इसी अभी भी उसकी उनकी पड़ी हुई है, हम जो इतना तड़प रहे थे सुबह से शाम तक, इन्हें हमारी परवाह ही नहीं। तो वापस जाते हुए कह गए इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ कि इन्हें होश आए। आपकी वालिदा आपको खाना खिलाने लगी, दूध पिलाने लगी। फरमाया अबू बकर उस वक़्त तक नहीं खाएगा जब तक मुझे मेरी सरकार के बारे में बताया नहीं जाएगा, मेरी सरकार का क्या हाल है, हुजूर कैसे हैं। मैं कहता हूँ
عشق کے جتنے مظاہر غلامی کے ہو سکتے ہیں نا، حضرت صدیق اکبر نے وہ سارے ہی پورے کر دیے حضور کی خاطر۔ حضور سے عشق کے جتنے مظاہر بھی تھے سیدنا صدیق اکبر نے پورے کر دیے، اس لیے وہ کشتہ عشق رسول ہیں، وہ قافلہ عشق سالار ہیں۔ آپ نے جب آپ نے کہا میں کس سے پوچھوں، آپ کی والدہ نے کہا کس سے پتہ کروں، کہا جاؤ خطاب کی بیٹی سے پوچھو، حضرت فاروق اعظم کی جو سسٹر تھی، بہن تھی، ان سے پوچھو، جا کر جائیں ان سے پوچھیں۔ ان کے پاس گئیں، کہا بتاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، میرا بیٹا اس کیفیت میں بار بار پوچھتا ہے، آپ نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ کہا مجھے تو آپ کے بیٹے کا بھی نہیں پتا حکمت کے لیے، اور نہ مجھے ان کا پتا سرکار کی بات کی، ہاں البتہ اگر آپ مجھے ان کے پاس لے جائیں پھر کوئی بات اور ہو جائے گی۔ اور وہ ان کو لے کر گئیں۔ آپ نے پھر پوچھتے ہی کہا اے خطاب کی بیٹی میری بہن بتاؤ سرکار کیسے ہیں؟ وہ اشارے سے کہنے لگی آپ کی امی موجود ہے۔ کہا گھبراؤ نہیں، میری ماں ہے، بتاؤ۔ کہا سچ بتاؤں وہ دار ارقم میں ہے اس وقت۔ حضور ٹھیک ہے؟ کہا مجھے چین نہیں آئے گا، مجھے لے نہیں چلتی، مجھے لے چلو، ساتھ لے چلو۔ ماں کے کندھوں کے ساتھ سہارے پر جا رہے ہیں، دار ارقم میں داخل ہو رہے ہیں۔ منظر دیکھیں لوگوں، حضور نے جیسے اپنے عاشق صادق کو دیکھا سرکار کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر انہیں گلے لگا کر حضور نے انہیں چوما، ہائے ہائے ہائے، اور کہے عرض کی سرکار آپ سلامت ہے تو سب ٹھیک ہے۔ ہم کون سی محبت کی بات کرتے ہیں؟ ہمیں تو یار کے نام پر اتنی سی، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی، چریٹ بھی آ جائے رگڑے تو ہم تو چل دوڑتے ہیں۔ تو اب یہ بھی روایات میں آتا ہے، یہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی بات کی، سارے کافر میرے محبوب پر پل پڑے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام ہمیں مل کیسے گیا ہے، رب کے حبیب ہیں مگر آزمائش دیکھ لیں، عملی طور پر رب نے بتایا ہے کوئی میرے حبیب جیسا بتاؤ؟ سارے پل پڑے۔ حضرت صدیق اکبر آئے، کسی کو دھکا دیا، کسی کو دور کیا، فرمایا تم اس لیے میرے محبوب کو مارنا چاہتے ہو نا، یہ کہتے اللہ ایک ہے، ظلم نہ کرو، ستم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اس لیے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا یہ کون ہے جو ان کو بچانے کے لیے آ گیا؟ کہنے لگے ابن ابی قحافہ المجنون، یہ ابو بکر ہے، ابو قحافہ کا بیٹا جو محمد مصطفیٰ کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے، ہائے ہائے ہائے، پاگل ہو گیا ہے۔ لوگوں جو ان کی محبت میں دیوانہ ہو جائے اور ان پر اپنا سب کچھ قربان کرے، جس کو آل حضرت بیان کرے کہ الروح فدا کا فزد ہر کا یک شعلہ دیگر برزن عشقہ، مورا تن من دن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ ان کی کیفیات بدل جاتی ہیں، ان کا مقام بدل جاتا ہے، ان کا مرتبہ بدل جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے عشق کا پوچھے، آپ عاشق کا کام یہ ہے یاد کرے تو محبوب کو، ذکر کرے تو محبوب کا، قربت چاہے تو محبوب کی، اپنا سب کچھ جس کی خاطر قربان کرنا چاہے تو محبوب کا۔ پوچھا، کسی نے پوچھا آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ فرمایا مجھے ایک ہی چیز پسند ہے، میری آنکھیں ہوں اور میں چہرہ مصطفیٰ کو تکتا رہوں، بس تکتا رہوں حضور کے چہرے کو، میں ان کے چہرے کی نشی کا ان کی زیارت کروں، چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ کروں، کبھی زلف طوطا کو دیکھوں، کبھی مازاد کے نینوں کو دیکھوں، کبھی اشفتہ اور میٹھے میٹھے آپ کے نرم نرم ہونٹوں کو دیکھوں، کبھی آپ کی بینی کو دیکھوں، کبھی
پوچھا آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ بس میں اپنی سرکار کے پاس بیٹھا رہوں۔ کہا اور کیا چاہتے ہیں؟ کہ جتنا مال ہو سرکار اشارہ کرے سب کچھ قربان کر دوں۔ آخر پر عجیب روایت سناتا ہوں آپ کو، ختم کروں گا اس پر، پھر اگلا جمعہ اس پر اختتام رکھیں گے۔ ہائے عاشق تو یہ تھے، حضور علیہ السلام کو بشری تقاضے کے مطابق بخار آ گیا، بخار آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تاجدار کائنات کی حالت دیکھی، حضرت ابو بکر کو بھی بخار آ گیا۔ حضور نے کہا ابو بکر تمہیں بھی بخار چڑھ گیا، جاؤ گھر جاؤ آرام کرو۔ حکم تھا، واپس چلے گئے، آرام کیا۔ اور حضور کو جب افاقہ ہوا تو حضور خود اپنے صدیق کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ ہائے ہائے، روایات میں آتا ہے جب گئے پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ عرض کی سرکار آپ کو بیمار دیکھا تو میں بھی بیمار ہو گیا، آپ کو بخار آیا تو میں بھی بخار والا ہو گیا، آقا آپ کی تکلیف دیکھی تو مجھے بھی تکلیف کی آزمائش آ گئی۔ تاجدار کائنات اب جب آپ کا پتہ لگا کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں تو یار کو دیکھ کر ابو بکر بھی ٹھیک ہو گیا۔ آؤ لوگوں اپنی محبت کی کچھ رمق تو لائیں۔ اور آخری ایک بات ضرور پیش کر دیتا ہوں، میں نے جملہ کہا یہ جو مولا علی کا پیار ہے آپ سے، حضرت مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، آپ فرماتے یحلفو للہ انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق۔ آپ نے خطاب کیا اور کہا اللہ کی قسم رب نے ابو بکر کو صدیق کا لقب خود عرشوں سے عطا فرمایا ہے۔ ابو بکر وہ ہیں جنہیں مولا علی بھی صدیق مانتے ہیں، تو محبت علی کا تقاضا ہے کہ حضرت ابو بکر کو صدیق مانا جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔